السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا۔ الحمدللہ آج نامے پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس پارے کے آغاز میں ایک نبی، ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے دھمکی دی۔ ان سے پہلے بھی جو نبی و رسول دنیا میں آئے، جنہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کیا، سب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ کم و بیش ہر قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنے اپنے نبیوں کو اس طرح کی دھمکی دی۔ یہاں قوم کی طرف سے ملنے والی دھمکی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی، اپنے گاؤں، اپنے علاقے سے نکال دیں، یا پھر تم ہماری ملت میں، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، نبی اور نبی کے ماننے والے، خاص کر وہ ماننے والے جو نبی کا دور و زمانہ پائے ہوئے ہوتے ہیں، جو نبی کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے دین سے نہیں بھول سکتے۔ بعد میں بودے زمانہ کے اعتبار سے، جیسے ہم لوگ دھیرے دھیرے بہت دور کے زمانے کے ہو گئے، تو وہ ایمان میں پختگی نہیں رہ جاتی، وہ استقامت نہیں رہ گئی جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ تو وہ نبی کے ماننے والے، نبی کے متبعین، نبی کے پیروکار، نبی کے حوالی لوگ تھے، وہ کیسے دین سے بھول سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا یہاں تذکرہ کیا، اور خود ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شروع زمانے، ابتدائی دور میں، مکی دور میں تمام صحابہ کرام، خود پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تکلیفوں سے دوچار ہوئے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ والوں کی ظلم و زیادتی حد سے بڑھ گئی، جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور ہمارے اندر برداشت کی طاقت نہ رہی، تو ایک دن ہم اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ آپ خانے کعبہ کی دیوار کا ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، متی تستنصر لنا، متی تدعو لنا، اے اللہ کے رسول، آپ کب ہمارے لیے مدد طلب کریں گے؟ آپ کب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ٹیک چھوڑ کر کے اٹھ بیٹھے۔ کہا اتنا جلدی گھبرا گئے، اتنا جلدی شکوہ شکایت کرنے لگے؟ انہو من کان قبلکم، تم سے پہلے ایسے موحدین اہل ایمان گزرے ہیں کہ ان کو لایا جاتا فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں گڈھا کھودا
مرد مومن موحد کو اس گڈھے میں رکھ دیا جاتا ہے. ثم یؤتی بالمنشار، پھر ایک آلہ لایا جاتا ہے. وَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، اسی آلے سے اس موحد اس مسلمان کو دو حصوں میں چیر دیا جاتا. وَيُشَدُّ بِأَوْسَاطِ الْحَدِيدِ، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو نوچا جاتا. واللہ ما يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، لیکن اللہ کی قسم اتنی سختیوں کے باوجود بھی وہ ایک لمحہ کے لیے اپنے دین سے نہیں بھٹکتے. تو ایسے ایسے دور و زمانے مومنوں مسلمانوں پر موحدوں پر آئے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے دین کا، اپنی تہذیب کا، اپنے کلچر کا، اپنے شعار کا سمجھوتا نہیں کیا. جان کی، مال کی، اولاد کی قربانی پیش کر دی، لیکن اپنے دین کی حفاظت کی، دین سے مداہنت اور سمجھوتا نہیں کیا. تو یہ واقعات، نبیوں کے واقعات، نبیوں کے حالات اللہ تعالی ہمارے نبی اور آپ کے ماننے والے صحابہ کے لیے اس لیے پیش کر رہا ہے کہ مکہ والوں کی سختیاں تمہیں دین سے نہ پھیرے. اور یہ آج تک ہم لوگوں کے لیے بھی 2 سال پہلے کے جو حالات تھے، لگ رہا تھا کہ ہندوستان میں اسلام کے ماننے والے رہ پائیں گے، لیکن کرونا جو بھی کی شکل میں رہا ہو، میں تو کھلے عام کہتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک رحمت تھا. ایک رحمت کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرونا بیماری دیا. ورنہ جس طرح سے اعداء اسلام نے جو بلاک منصوبہ بنایا تھا وہ بہت بھیانک تھا. جو حساس اور ذی شعور لوگ ہیں وہ اس کی حساسیت اور اس کی خطرناکیت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ سب واقعات کہانیاں نبیوں کے ہمارے لیے بھی ہمت اور حوصلہ افزائی کے سبق. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم جب کسی گاؤں بستی میں یا کسی قوم میں کوئی نبی بھیجتے ہیں اور وہ لوگ اس نبی کو نہیں مانتے تو دھیرے دھیرے ہم ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں. پھر جب وہ پریشانیاں طویل و لمبی ہو جاتی ہیں تو پھر خوشحالی عطا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اس کے بعد نبی کی دعوت کو، نبی کی رسالت و نبوت کو تسلیم کر لے. لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ نہیں مانتے ہیں، یعنی نہیں تسلیم کرتے ہیں، اس قوم کو ہم ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. اللہ نے بیان کیا ما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، کہ ہم نے جس بستی میں بھی نبی بھیجے اور ہم نے پکڑ لیا ان کے اس بستی والوں کو تکلیف میں، پریشانی میں. کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گریہ زاری کریں، تاکہ لوٹ آئیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم بدحالی کو، پریشانی کو خوشحالی میں، اچھائی میں بدل دیتے ہیں. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ خوشحال ہو جاتے ہیں. تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے خوشحال تھے، ہم خوش قسمت لوگ ہیں، ہمارے آبا اجداد ایسے تھے ان کے ساتھ پریشانیاں تھیں. یعنی وہ اللہ کی ناشکری کرنے لگتے، اپنے حالات کو بھول جاتے، اپنے حالات کو بھول جاتے. تو اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک اس سلسلے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کا مشہور واقعہ ہے. آپ نے سنا ہوگا مختصر طور پر کہ کسی وقت میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک کو برس کی بیماری کے کوڑ تھا، اور ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا. فرشتہ بھیس بدل کر کے ان کے پاس آزمانے کے لیے آیا. کہا کہ ہمیں کچھ دے دو. کہا خود ہی پریشان ہے. کہا یہ بیماری ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری، یہ جو برس کی بیماری ہے ختم ہو جائے. اس نے دعا کی ختم ہو گئی. کہا کیا چاہتے ہو؟ کچھ ہو. کہا
بھیڑ بکریاں اختلاف کا ہم کو گائے چاہیے، اس نے دعا کر دی۔ دوسرے گندے کی بھی بیماری دور کر دی، اس کو بھی بھیڑ بکریاں دے دی۔ تیسرا آدمی جو تھا اس کی بھی بیماری دور کر دی اور سب کو خوشحال کر دیا، دعائیں دی۔ برسوں بعد پھر اسی کیفیت میں وہ فرشتہ آیا اور کہا کہ ہمیں کچھ دے دو۔ تو کہا کہ بھائی ہم اتنے پریشان حال ہیں، اتنی ضروریات ہے، کاروبار ہمارا متاثر ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ تم بھی کبھی پریشان حال تھے۔ دوسرے کا ایسے کہتے ہیں تو خاندانی اور مستحب حسن سے مالدار، جو میں بتانا چاہتا ہوں کابینر کا پہلے سے مستحب حسن تھے، ہم مالدار۔ کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ ہی بہتر کرے۔ ایسے دو لوگوں کے پاس فرشتہ گیا، دونوں نے مدد نہیں کی اور اس بات کا دعویٰ کہ ہم پہلے ہی سے مالدار ہیں، کئی خاندان کئی پشتوں سے ہم چلے آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت پھر بدل دی، دھیرے دھیرے پھر اسی بدحالی میں مبتلا ہو گئے۔ تیسرے شخص کے پاس گیا، اس سے بھی اسی طرح کی بات کہی، اس نے کہا تمہیں جو ضرورت ہو لے لو۔ کبھی ہم بھی ایسے پریشان حال تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی اجنبی کی دعا سے ہماری حالت بدل دی۔ تو کہا کہ ایسا ہے تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، تمہارے پہلے دو ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ یہ ہم لوگ بچپن میں کتاب سلیمت میں پڑھے تھے، ناشکری کا انجام۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہیں ضرور بضرور دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ یہاں ناشکری کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جب ہم ان کو دے دیتے ہیں تو ناشکری کرنے لگتے، جبکہ رب کی ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بستیوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے کہا لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ ایمان اور تقوی سے برکت حاصل ہوتی ہے، خوشحالی آتی ہے، یا کم سے کم جو حدیث میں ہے الغنا غنى النفس، مالداری سے دولت ثروت کی مالداری نہیں، مالداری دل کی مالداری ہے، غنا دل کی غنا ہے، دل کی مالداری ہے۔ کبھی کبھی آدمی کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا مالدار ہوتا ہے، اور اسلام میں یہی چیز مطلوب ہے، یہی چیز مطلوب ہے۔ تو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ان کے اعمال بد کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے موسیٰ کو نبوت دی، پھر فرعون سے ان کا مقابلہ ہوا، اور پھر کیسے کیسے ہم نے فرعون کو شکست دی۔ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، آگے ہم کسی موقع پر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آگے چل کر اسی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات بیان کی ہے کہ جو اعضائے انسانی، انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اور تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے کان، آنکھ، دل بنایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم ان کا شکر ادا کرو۔ ان اعضاء کی صحیح شکر گزاری یہ ہے کہ ان کو صحیح چیزوں میں لایا جائے، یعنی آنکھ کا صحیح استعمال ہو، کان کا صحیح استعمال ہو، زبان کا صحیح استعمال ہو، دل کا صحیح استعمال ہو۔ ان کی شکر گزاری یہی ہے کہ ان کا صحیح استعمال ہو۔
اگر ان اعضاء کا صحیح استعمال نہ ہو تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں مانا بلکہ چوپایا اور جانور مانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنوں انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، اپنے دنیا کی بات اپنے فائدے کی بات سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات، ایمان کی بات، اسلام کی بات، خیر کی بات نہیں سمجھتے۔ لہم قلوب لا یفقہون، ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ کیا نہیں سمجھتے؟ اللہ اس کے رسول کے احکام کو نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ یہاں بھی وہی تشریح ہے کہ دنیا کے اپنے فوائد دیکھتے ہیں لیکن آخرت کے تعلق سے، کتاب و سنت کے تعلق سے ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں۔ یہ تینوں آزاد، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح سے ہے، چوپاؤں کی طرح سے ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، ان سے بھی گئے گزرے۔ اللہ کتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے کی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک جانور، ایک چوپایا، اللہ جتنا اس کو شعور دیا ہے کہ گھاس کھانا ہے تو گھاس ہی کھائے گا، وہ اپنی لمٹ میں رہتا ہے، جانور اپنے لمٹ میں رہتا ہے، کہ شعور نہیں، عقل نہیں۔ لیکن ایک انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے، دل دماغ دیا ہے، یہ اعضاء دیے ہیں، یہ اپنے لمٹ سے ہٹ جاتا ہے، اپنے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ جو اپنے اعضاء کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ انعام ہے، چوپائے ہیں، بلکہ چوپاؤں سے، جانوروں سے بھی بدتر۔ لہذا ان اعضاء کا، چاہے ہاتھ ہو، چاہے پاؤں ہو، چاہے آنکھ ہو، چاہے کان ہو، چاہے زبان ہو، چاہے دل ہو، ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ کے یہاں ورنہ مواخذہ ہوتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھ، کان، یہ دل کل قیامت کے لیے مسئول ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان کیا، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن اللہ منہ پر مہر لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ منہ پر مہر لگا دے گا، ان ہاتھوں سے جو ہم کیے ہوئے ہوں گے، ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ پیر جہاں جہاں گئے ہوں گے، یہ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تمام اعضاء میں قوت گویائی عطا کر دے گا۔ بلکہ بعض آیتوں میں جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو بندہ کہے گا کہ ارے تمہارے لیے یہ تو میں سب کچھ کر رہا تھا، زبان کے ٹیسٹ اور ذائقے کے لیے، ہاتھ پاؤں کی آرام کے لیے، تمہارے لیے تو میں کر رہا تھا، تم میرے خلاف گواہی دیتے ہو۔ تو یہ اعضاء کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں بھی اس رب نے قوت گویائی دی، ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی اس رب نے جو ہر چیز کو قوت گویائی عطا کرتا ہے۔ یہ جو اعضاء ہے، اعضاء ان کی صحیح شکر گزاری یہی ہے کہ ان کا صحیح استعمال ہو۔ بہت سے ایسے بدنصیب ہیں کہ اگر بدقسمتی سے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، تو پھر اس طرح کا حقیقی طور پر ملنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا ان کی صحیح شکر گزاری ہونی چاہیے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بیان کیا کہ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایانا مرساہا، کب ہے اس کا بھیجا جانا؟ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے اس کا قطعی میرے رب کے پاس، قیامت کا قطعی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ البتہ کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں ذخیرہ حدیث میں موجود ہیں، اور انہی کی وجہ سے دھیرے دھیرے قیامت قریب ہے، بعید ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ نے
آج کی اس پارے میں بیان کیا ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ، اگر میں عالم الغیب ہوتا، اگر میں غیب کو جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت سی بھلائیاں میں حاصل کر لیتا، پہلے سے محتاط ہو جاتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس آیت کی روشنی میں علم غیب کا رد کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ انعام میں بھی آیت آئی تھی قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کا خزانہ نہیں ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ قرآن کی کئی آیتیں اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں۔ اللہ کے نبی کو غیب کے بارے میں اتنا ہی علم حاصل ہوتا تھا جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا تھا۔ آپ کو اتنا خود اختیار نہیں تھا کہ آپ غیب جان لیں، اتنا ہی آپ کو علم ہوتا جتنا اللہ ہے آپ کو بتا۔ قرآن کی سینکڑوں نہیں درجنوں آیتوں میں غیب کی نفی کی گئی کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل۔ اچھا، کہیں کہیں جو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے اس کو ہم پیشین گوئی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ بتائی ہوئی چیز کہتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے، خود اللہ کا وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، ہم کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ صفر سن 4 ہجری میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اپنے صحابہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جو نبی چرند پرند جانوروں سے محبت کرتا ہو وہ اپنے صحابہ سے محبت نہ کرے۔ آپ اپنے صحابہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ صفر سن 4 ہجری میں ازرقارہ نام کا ایک قبیلہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں اسلام کا چرچا ہے، اگر آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیں تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور لوگ دامن اسلام میں، دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ 10 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور یہ 10 صحابہ جب ان کے علاقے میں گئے تو ان لوگوں نے بدعہدی کرتے ہوئے صحابہ پر حملہ کر دیا۔ تقریباً 100 لوگوں نے گھیر کر کے صحابہ پر حملہ کر دیا۔ صحابہ بھی ہماری طرح سے بے دست و پا نہیں تھے، وہ نکلتے تھے تو ہتھیار کے ساتھ نکلتے تھے۔ انہوں نے بھی مقابلہ کیا، 10 میں سے 8 صحابہ شہید ہو گئے۔ 2 صحابی، ایک خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک زید بن دخنہ کو گرفتار کر لیا گیا اور مکہ والوں کے ہاتھ پیش کیا گیا۔ اس میں خبیب بن عدی کی شہادت کے دردناک واقعات تاریخ اور حدیث کی کتاب میں موجود۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو کیا اپنی 10 صحابہ کو ظالموں کے حوالے کرتے؟ اس کے 1 مہینہ بعد پھر کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے یہاں اسلام کا چرچا ہے۔ اللہ کے نبی 70 صحابہ کو، جن میں کی زیادہ تر قاری اور حافظ تھے، ان کو بھیج دیا، اور جب یہ لوگ بھی گئے تو ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا اور 70 صحابہ کرام کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جو نبی اونٹ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، وہ نبی اپنے 70 صحابہ کو جانتے ہوئے بھی کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، شہید ہونے کے لیے بھیجتے تھے۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ کہ آپ عالم الغیب تھے تو عالم الغیب غیب کا علم کس فائدے کا کہ اپنے صحابہ کو نہ بچا سکے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا، 1 مہینہ تک اللہ کے نبی پریشان رہے، کوئی آیت کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، بہت زیادہ پریشان ہے۔ 1 مہینہ کے بعد جب عائشہ کے بارات میں سورہ نور میں 10 آیتیں نازل ہوئی تب آپ کو سچائی کا پتہ چلا۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی نے
حضرت عائشہ سے ہار گم ہونے کا واقعہ 2 مرتبہ، ایک تو یہ واقعہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ اور ایک سفر میں گئے، اس کے بعد حضرت عائشہ ضرورت کے لیے گئی، واپس آئی تو دیکھی کہ ان کا ہار غائب، ہار تلاشا گیا، ڈھونڈا گیا، ہار نہیں ملا، اور ایسی جگہ پر پڑا تھا جہاں پانی نہیں تھا۔ نبی پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، اور اسی موقع پر وہ آیت تیمم نازل ہوئی۔ آیت تیمم نازل ہوئی تو جب نماز پڑھ کر کے تیمم کر کے وہاں سے ہٹنے لگے تو اسی اونٹ کے نیچے، جو اونٹ وہیں بیٹھا تھا نبی کے پاس، اسی اونٹ کے نیچے حضرت عائشہ کا ہاتھ موجود تھا۔ اسے بخاری کی روایت، اسی اونٹ کے نیچے عائشہ کا ہاتھ موجود تھا۔ نبی عالم الغیب ہو کر کے نہیں جان سکے کسی اونٹ کے نیچے عائشہ کا ہاتھ موجود، کیسا غیب کا علم۔ صحیح مسلم کی روایت میں ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا کہ فلاں وقت میں آپ سے ملوں گا۔ اللہ کے نبی اس وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ وقت آیا، جبریل امین نہیں آئے، آپ پریشان ہو گئے، کبھی گھر میں کبھی گھر سے باہر، بلکہ حدیث میں ہے کہ یہ نہیں عصا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں عصا ایک لاٹھی تھی، ڈنڈا تھا، آپ جھلا کر کے پھینک دیا۔ کہا جبریل امین نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی تھی، آج کیا بات ہے کہ جبریل امین وعدہ خلافی کیے ہوئے وہ آ نہیں رہے۔ اسی جھلاہٹ میں آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ فَإِذَا جِرَوْكَ لَمِن تَحْتَ سَرِيرِهِ، آپ کے چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ موجود تھا۔ جِرَوْ کلب، کتے کا ایک بچہ، ہمارے یہاں اس کو پلا بولتے ہیں، کتے کا ایک بچہ وہی موجود تھا۔ آپ نے دیکھا، کہا عائشہ یہ کب آیا؟ حضرت عائشہ نے کہا مجھے معلوم ہے، جلدی سے اس کتے کے بچے کو بھگایا اور پانی کا چھڑکا دیا، اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی نے کہا نے کیوں تاخیر کی؟ کہا اسی وقت کی روایت ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا، فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہو تصویر ہو، جس میں کتا اور تصویر ہو، فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو تخت کے نیچے، چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ موجود ہے، وہی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسے کئی واقعات میرے بھائیوں اس بات کی نفی کرتے، واقعات نفی کرے نہ کرے، قرآن کی کئی آیتیں اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ ہمارے نبی کلی طور پر عالم الغیب نہیں تھے۔ کل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں اللہ آپ کو بتاتا تھا وہی کے ذریعہ آپ اس کی پیشی گوئی کرتے تھے، اس کو ہم علم غیب نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ خود اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ نبی آپ کہہ دیجیے میں اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور اگر میں عالم الغیب ہوتا، اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائیاں اپنے لیے حاصل کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ 10 صحابہ کو، 70 صحابہ کو نہیں بھیجتے، عائشہ کے تعلق پریشان نہیں ہوتے، ایسے درجنوں مقامات پر اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ نے ان انا الا نذیر، میں تو صرف ڈرانے والا و بشیر اور ایک خوشخبری سنانے والا ہوں، کن کو؟ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے، جن کے دل میں ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے، وہ ہم کو نذیر اور بشیر مانتے ہیں۔ میں نذیر اور بشیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، عالم الغیب نہیں ہوں، بلکہ بعض آیتوں میں ہے کہ میں بھی اسی کی اتباع پیروی کرتا ہوں جو میری طرف نازل کی جاتی ہے۔ یہ چند باتیں تھی آج کے تراویح کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔